السلام علیکم جی، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ لوگوں سے ایز اے پاکستانی مسلمان جو ہمارے 5 بڑے مغالطے ہیں وہ آپ لوگوں سے ڈسکس کروں گا، اور اس ضمن میں جو ہمارے علماء کا کردار ہے وہ بھی آپ لوگوں سے تھوڑا سا ڈسکس کروں گا۔ تو پہلے یہ بات کرتے ہیں، بہرحال میں چونکہ جو ہے وہ پچھلے 8-10 سال سے پاکستان میں نہیں رہ رہا، تو ایز اے پاکستانی مسلمان ہمارے جو 5 بڑی غلط فہمیاں ہیں یا جو مغالطے ہیں، ان میں سے سب سے پہلا تو ہمیں یہ ہے کہ ہم جتنے مرضی گناہ کر لیں، لوگوں کے بے شک گردے نکال دیں یا بچوں کے ساتھ مدرسوں میں زیادتیاں کریں، غیر مسلموں کی بستیوں کو آگ لگائیں، ملاوٹ کریں، دھوکہ دیں یا امانت میں خیانت کریں، بالآخر سزا پانے کے بعد ہم نے جنت میں جانا ہے۔ پہلا مغالطہ تو ہمارا یہ ہے ایز اے پاکستانی مسلمان، یہاں پہ یہ بات آپ یاد رکھیں۔ اور دوسرا جو ہمارا مغالطہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ ہمیں ان تمام گناہوں کی سزا بھی ملے، کیونکہ ہمارے خیال میں کچھ ایسے وظائف ہیں، کچھ ایسی چند صورتیں ہیں، اگر ہم ان کو کسی مخصوص طریقے سے پڑھ لیں تو ہمیں اتنا ٹنوں کے حساب سے ثواب ملے گا کہ گویا ہم ایسے ہو جائیں گے کہ جیسے کوئی نومولود بچہ کلکاریاں مارتا ہوا جنت میں جیسے داخل ہو سکتا ہے، ہم ایسے یہ تصور کرتے ہیں۔ یہ ہمارا دوسرا بڑا مغالطہ ہے۔ ابھی تیسرا بڑا مغالطہ یا غلط فہمی وہ یہ ہے کہ کچھ ایسے مسائل ہیں جو تعویذوں سے، ٹوٹکوں سے، عملیات سے، وظیفوں سے، روحانی کشف کی مدد سے حل کیے جا سکتے ہیں۔ اگر آپ کو میری بات پہ یقین نہیں ہے تو آپ فیس بک کے اوپر جائیں، آپ کو ایک روحانی عملیات کے نام سے ایک پیج ملے گا، لوگوں نے لاکھوں کی تعداد میں ان کو لائک کیا ہوا ہے، اور ہزاروں کی بنیاد پہ روزانہ لوگ وہاں پہ مسئلے پوچھتے ہیں، مجھے یہ مسئلہ ہے، مجھے وہ مسئلہ ہے، تو اس کا کوئی روحانی حل بتا دیں، اس کا یہ وظیفہ بتا دیں۔ اچھا، یہ تو ہو گیا تیسرا جو ہے وہ بڑا مغالطہ۔ آگے ہمارا جو چوتھا جو بڑا مغالطہ ہے یا جو غلط فہمی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو وبائیں ہیں، جو قدرتی آفات ہیں، سب خدا کی ناراضگی کی نشانیاں ہیں، یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے نازل ہوتی ہیں۔ ان سے بچاؤ کا یہی طریقہ ہے کہ خدا کے آگے دعا کی جائے، اپنے گناہوں کی معافی مانگی جائے، اور اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے۔ تو یہ ہمارا چوتھا بڑا مغالطہ ہے۔ اور پانچواں اور آخری جو بڑا مغالطہ ہے، اس کے علاوہ بھی کئی مغالطے ہوں گے، بہرحال جو میں 5 آپ سے ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں۔ پانچواں بڑا مغالطہ یا غلط فہمی یہ ہے کہ یہ دنیا عارضی ہے، فانی دنیا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ ایک امتحان گاہ سے زیادہ نہیں ہے، لہذا دنیا کمانے کی کوئی ضرورت نہیں، ہمیں آخرت کے اوپر فوکس کرنا چاہیے۔ تو اب یہ نہیں پتہ کہ یہ والے 5 غلط فہمیاں یا یہ عقائد کیسے ہمارے ذہن میں یہ جو داخل ہو گئے ہیں۔ بہرحال آپ کبھی خود قرآن کی تفسیر پڑھیں یا حدیث کی کتابوں کا مطالعہ کریں تو پھر بھی آپ اس بات کے اوپر نہیں پہنچ سکتے کہ آپ کسی موضوع کے بارے میں ایک رائے قائم کر لیں۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں اب تحقیق کے آخری درجے میں پہنچ گیا ہوں اور میری اس فلاں چیز کے بارے میں یہ والی الٹیمیٹ رائے ہے۔ اب دوسری بات کرتے ہیں کہ یہ اس سارے پس منظر میں ہمارے علماء کا کیا کردار ہے، خاص طور کے اوپر آج کل مولانا طارق جمیل صاحب کو لے کے کافی بحث ہو رہی ہے، تو میں ان کا کافی احترام کرتا ہوں، وہ بڑے اچھے عالم دین ہیں، بڑے اچھے وہ خطیب ہیں، لیکن میں یہاں پہ جسارت کروں گا ان سے اختلاف کرنے کی۔ وہ یہ ہے کہ علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ جب عذاب اللہ تعالیٰ کا اس لیے آتا ہے کہ یہ عورتیں ننگی ناچتی ہیں اور اس لیے انسان بیمار ہوتے ہیں، میرا یہاں پہ یہ سوال ہے کہ جب خود مولانا طارق جمیل صاحب بیمار ہوتے ہیں یا پھر عالم دین خود بیمار ہوتے ہیں، تو وہ کیا عورتوں کے ننگے ناچ کرنے کی وجہ سے بیمار ہوتے ہیں یا بے حیائی کی وجہ سے ہوتے ہیں، یا اس کے علاوہ اگر بے حیائی کی وجہ سے یہ بیماریاں آتی ہیں تو مدینے اور مکے میں تو کوئی بے حیائی نہیں ہو رہی، تو پھر یہ وائرس وہاں پہ کیوں پھیلا ہوا ہے؟ تو یہ سارے سوالات جو ہیں وہ خود اپنی ذات میں کنٹراڈکٹ ہیں، یا پھر مولانا صاحب یہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے یہ مثال دی کہ قوم لوط والے سارے جو ہے وہ عمل پاکستانی قوم میں پائے جائے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ پاکستانی قوم بشمول میرے کہ ہم بڑے ایماندار ہیں اور بڑے ہم اخلاق کے اعلیٰ درجے کے اوپر پہنچے ہیں۔ میں بہرحال یہ بالکل کہنا کہ پاکستانی قوم جو ہے وہ
ان کے اندر سارے قوم لوط والے سارے گناہ پائے جاتے ہیں، یہ بہرحال جو ہے وہ کوئی صحیح بات نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ بات ہے، ایک طرف یہ مولانا صاحب جتنے بھی ہیں یہ کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے، اور دوسری طرف خود ہی اپنی بات کے ساتھ یہ کنٹراڈکٹ کرتے ہیں، مطلب کہ یہ تضاد ہے ان کی بات میں۔ دوسری طرف یہ خود ہی کہتے ہیں کہ جو لوگ کرونا وائرس سے مر رہے ہیں وہ شہید ہیں، تو ظاہر سی بات اگر وہ شہید ہے تو پھر ہمیں ایسی موت کو جو ہے وہ گلے لگانا چاہیے، ہمیں احتیاط نہیں کرنی چاہیے۔ تو یہ خود ہی جو ہے وہ اپنی بات کے ساتھ تضاد ہے۔ اب تیسرا یہ جو ہے وہ بڑا مغالطہ، یا مطلب یا سب سے بڑا آپ مغالطہ یہ کہہ لیں کہ یہ سارے جو وہ مسائل ہیں خود یہ علماء ہیں ان کو یہ صحیح طریقے سے بیان نہیں کر رہے۔ اسلام میں اصل کام تو یہ ہے کہ آپ ظالم کے سامنے کلمہ حق بلند کریں، آپ جو حکمرانوں کے ساتھ یاریاں اور دوستیاں آپ جب بڑھائیں گے تو اس طرح تو پھر لوگ آپ کے خلاف باتیں کریں گے۔ گو کہ مولانا طارق جمیل صاحب نے اچھے کام بھی کیے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ آپ نے جو ہے تبلیغ میں لوگوں کی زندگیاں بدلی ہیں، جیسے کہ جنید جمشید صاحب، اور اس طرح کی اور بھی جو ہے ہزاروں مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ لیکن اگر آپ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کی اشرافیہ کو چیلنج کیا اور لوگوں کو ان کے برابر کے حقوق دلائے، جیسے کہ حضرت بلال حبشی تھے۔ کوئی یہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ ان کو وہ عزت اور وہ مرتبہ اور وہ مقام ملے جو اس وقت کے مکہ کے سرداروں کا تھا۔ اصل جو یہاں پہ تصویر کشی یہ ہے کہ ہمیں جو ہے وہ ایک تصویر کا ایک رخ نہیں دیکھنا چاہیے، ہمیں ساری جو ہے وہ سائڈیں دیکھنی چاہیے اور اس کے بعد اپنا انالیسز پیش کرنا چاہیے۔ بہرحال اس بات میں بھی کوئی شک نہیں ہے جو مولانا طارق جمیل صاحب نے فرمایا ہے کہ میڈیا سارے کا سارا جھوٹ بولتا ہے، یا کم سے کم جو ہے زیادہ سے مطلب جو ہے زیادہ میڈیا جو ہے وہ جھوٹ بولتا ہے، تو اس بات میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ اپنا پورے کی پوری قوم ہی جو ہے وہ بددیانت ہے اور ان عذاب اس لیے آ رہے ہیں کہ فحاشی ہے، یہ بات اپنی ذات میں ٹھیک نہیں ہے۔ تو بہرحال ساری چیزوں کو مد نظر رکھ کے یہ اپنا تجزیہ پیش کرنا چاہیے، اور میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ میں کسی بھی عالم دین کے خلاف نہیں ہوں، میں نے بس اپنے خیالات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیے۔ اگر آپ کو اختلاف ہے تو آپ حق رکھتے ہیں اختلاف کرنے کا، اور اگر آپ میری بات سے ایگری کرتے ہیں تو مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا۔